بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عادل کاسٹ کے ایک ادر ایپیسوڈ کے ساتھ عادل علی آپ کے سامنے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں مسئلے مسائل تو بہت ہیں, کمیاں ہمارے پاس ویسے ہی بہت ہیں, لیکن اس وقت جو کہ دور جدید یا دور حاضر میں کہہ لیں, جو ایک کمی مجھے سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی. ٹیلنٹ کی کمی سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی باصلاحیت نہیں ہیں, ہمیں صلاحیتیں نہیں ہیں. ٹیلنٹ کی کمی سے میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹڈ افرادی قوت پاکستان میں کام کرنے کو اپنی ترجیح نہیں بنا رہی, یا تو پھر اس کی تو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ پاکستان کی مارکیٹ اتنی سسٹینیبل نہیں ہے کہ ٹیلنٹ کو اکوموڈیٹ کر سکے, یا پھر پاکستان کا نوجوان یا ٹیلنٹڈ طبقہ پاکستان سے نا امید ہو چکا ہے اور پاکستان سے باہر جانے کو ترجیح دے رہے ہیں. میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں جو کہ قانون دان بھی ہیں اور وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ بھی کافی گہری نظر رکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کی ان سے ملاقات کریں اور ان سے بات کریں اور ان سے سیکھیں اور سمجھیں کہ پاکستان کو یہ جو درپیش چیلنج ہے اس کا حل کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ناصر قریشی. السلام علیکم ناصر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بالکل ناصر صاحب, بہت شکریہ آپ آئے. میرا خیال ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جس پہ عام جو ہوسٹ ہیں, اینکرز ہیں, پوڈ کاسٹ, وہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن ریسورس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, افرادی قوت, بس پیسے دیے, بندہ ہائر کر دیا, ملازم رکھ لیا, کام لے لیا, سیٹھ نے نوکری کروا لی اور بندہ نوکری کر کے چلا گیا. تو اس جو لیکن اب دیکھیں نا, مسئلہ ہے کہ سیٹھ پریشان ہے. یہ وہ والا سیٹ نہیں ہے اپنا جو ظفر بھائی سیٹ سیری کراتا ہے, یہ والا سیٹ نہیں ہے, یہ دوسرا سیٹ ہے. یہ سیٹ وہ جو نوٹ کماتا ہے, جو لوگوں میں انویسٹ کرتا ہے, لوگوں میں انویسٹ کر کے ان کی محنت سے پیسہ کماتا ہے, لیکن سیٹ کو ٹیلنٹ میسر نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس پہ میں آپ کو کریکٹ کروں گا کہ فرسٹ آف آل سیٹ انویسٹ نہیں کرتا, وہ ایک معاوضہ دیتا ہے جو بالکل ہی نیگوشیٹڈ ہوتا ہے. معاوضہ بھی تو وہ اپنی کمائی ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ لینے کے لیے معاوضہ دے رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو انویسٹمنٹ ہیومن ریسورسز میں تنخواہ کو نہیں کہتے. ہیومن ریسورسز میں انویسٹمنٹ کہتے ہیں ٹریننگز کو, کریئر بلڈنگ کو, کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کو, ٹیلنٹ بلڈنگ کو, ٹیلنٹ کو آگے لے کر آنے کی ٹریننگز کو. مجھے آپ بتائیں کتنی لوکل بیسڈ آرگنائزیشنز جو یوں کرتی ہیں, اگر ٹریننگ کروائیں گی بھی تو وہ ریلیٹڈ ہوں گی ٹو دا جاب, ناٹ ٹو دا پرسنس کریئر. اگر آپ دیکھیں نا کہ میں اگر ایک کمپنی کا اونر ہوں, تو اگر آپ کی جو بات کی تو میں اپنے جس ڈپارٹمنٹ کے بندے کو ٹرین کراؤں, ڈیفینیٹلی آئی وڈ بی انویسٹنگ ٹو دا ریلیونٹ ٹریننگ آف دا پرسن جو کہ میرے پاس وہ کام کرے. میں اس کے کیریئر پہ میں انویسٹ کیوں کروں گا؟ دیکھیں, اگر آپ اچھا امپلائی چاہتے ہیں, پہلی بات میں پھر اس کے بعد آؤں گا کہ ہم امپلائی کیوں چاہ رہے ہیں, لیکن ہم ازیوم کرتے ہیں کہ امپلائی ہے, اس کو اگر آپ ریلیونٹ ٹریننگ کرائیں گے جو صرف اس کی جاب فلفلمنٹ کے لیے ہوگی, وہ ایک حد تک کام ہوگی. کیا آپ کو وہ امپلائی لانگ ٹرم کے لیے نہیں چاہیے؟ کیا آگے آپ کو مینجمنٹ کیپیسٹی میں نہیں چاہیے وہ؟ بالکل. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے نا کہ بچہ میرے پاس انٹر کر کے اس کو MBA میں خود کروا رہا ہوں. کروائے, کیوں نہیں انویسٹ کریں گے آپ؟ اف ہی چینج دا پلان, وہ سوچ کے کہیں اور چلا جائے. کیوں جائے گا وہ؟ 2 وجہوں سے, 3 وجہوں سے. میں یہی جاننا چاہتا ہوں آپ سے. کمپنسیشن امپروو کریں. اوکے, ان کو کمپنسیشن ہی ضروری ہے؟ ریٹینشن, انوائرمنٹ, انوالومنٹ, انگیجمنٹ جو لنکڈ ان پہ چیزیں آتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے؟ میں کمپنسیشن کے بعد آ رہا تھا انوائرمنٹ پہ. انوائرمنٹ بہت کچھ کہتی ہے. انوائرمنٹ کے بہت سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسپیکٹس ہیں. ایک آپ کا ورک انوائرمنٹ ہے, ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں گروتھ انڈیوس کی جاتی ہے, ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں کمپٹیشن بنایا جاتا ہے ولفلی. جی ہاں, وہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. انوائرمنٹ, ورک انوائرمنٹ بہت اچھی ہوگی, بہت خوبصورت آفس ہوگا, لیکن پھر جو انوائرمنٹ جو لوگوں سے انفلوئنس ہو رہا ہے وہ بہت ہی ٹاکسک ہو جائے گا, تو آبویسلی وہ چھوڑ کے جائے گا. کون اپنا سافٹ کارنر چھوڑنا چاہتا ہے؟ جب تک سیٹھیا کلچر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, سیٹھیا کلچر ہم نے نام دیا ہے لوکل اونڈ بزنس کو. ایک لوکل بزنس مین یا لوکل سرمایہ دار جس نے کاروبار شروع کیا, اس میں 2 میجورٹی میں ہم 2 کو کر سکتے ہیں ڈیوائڈ. ایک ہے ہسٹوریکل یا لیگیسی بلڈز بزنس والے جو عرصہ دراز سے ان کے دادا بھی کرتے آ رہے تھے, ان کے پردادا بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے آ رہے ہیں. دوسرے نئے سرمایہ دار ہیں, نو دولتی ہے, جی ہاں, جنہوں نے بزنس شروع کیے ہیں. وہ ممک کرنا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ فورن آرگنائزیشن کو, لیکن وہ ممک کرتے ہیں ہسٹوریکل بزنس مین, جو پرانے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, جو پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے بر صغیر کا مسئلہ ہوا ہے کہ جو بزنسز تھے وہ کس طرح چلتے آئے. کتنے مجھے بتائیں, ایک پاپولر برانڈ بتائیں پاکستان کا, آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. یہ بھی نا کہ ٹیلنٹ پاکستان میں کمپنیز کو اگر موو آؤٹ کرتا ہے تو وہ بھی ہے تو آپ کیریئر بیریئرز لگا دیتے ہیں. جو سیٹیا کلچر کا میں نے آپ سے پوچھا, اس کے پیچھے لاجک تھی, وجہ تھی پوچھنے کی, وہ یہ کہ آپ کی ایک آرگنائزیشن میں آپ پاس کام کرتا ہوں, آپ ایک لمیٹڈ اسکل پہ آپریشن پہ کام کرتے, نو میٹر کہ آپ کا ریونیو کتنا بڑا ہے, بٹ آپ کے پاس آپریشن لمیٹڈ ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ایز اے ایگزیکٹو آیا تھا, میں اسسٹنٹ مینیجر بنا, میں مینیجر بنا, میں سم ہاؤ میں سینئر مینیجر بن جاؤں گا, بٹ اس کے بعد میں بنوں گا کیا؟ تو
تو جب مجھے بیریئرز نظر آئیں گے تو کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے اپنی جو آپ کے آرگینوگرامز ہے اس کو اس طرح اسکیل کرے کہ لوگوں کو اپرچونیٹیز نظر آئیں؟ نہیں دیکھیں اس میں پھر بزنس ایکیومن نہیں ہوگا. آپ آرگنائزیشن چارٹ بڑھا دیں, اگر آپ مینیجر رکھیں, پھر پہلے جیسے کہ ہوتا تھا فلور فیکٹری فلور ورکر ہوتا تھا. انشورنس انڈسٹری کی مثال لیں, سارے مینیجر ہیں, دیکھیں کیا فائدہ ہوا؟ نہیں میرا تو نہیں فائدہ ان کو ہو رہا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ہم نے پہلی بات تو ہر کسی کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ آپ کو ملازم ہی بننا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم, ہماری سوسائٹی اٹ سیلف بولتی ہے یہ کہ آپ کو ملازم بننا ہے. آپ MBA کریں گے مینیجر بنیں گے, نوکر بنیں گے, مطلب 16 سال تعلیم حاصل کرتے نوکر بننے کے لیے. اور آپ سوچیں کہ جب مجھے یاد ہے بچپن میں جب بچے اسکول میں دھیان نہیں دیتے تھے تو ٹیچرز اور پیرنٹس دھمکی کیا دیتے تھے کہ پڑھ لو ورنہ تم مکئی بیچنے والے بن جاؤ گے. مطلب تھریٹ دیا جاتا تھا کہ بزنس مین بن جاؤ گے, اور ڈرایا جاتا تھا. کیا مکئی بیچنا غلط بات ہے؟ بالکل, اور وہ بزنس ہے, کاروبار ہے. اب وہ بیچارے کی تعلیم اتنی نہیں ہے تو وہ وہیں پر ہی اٹکا ہوا ہے, ورنہ تو بہت بڑا بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے تعلیم کہاں سے ضروری ہے سر؟ امپلیمنٹ کرنے کے لیے نئی ٹیکنیکس. تعلیم کی ایک وقت تک تو ضرورت ہوتی ہے. ہمارے دیکھیں نالج بیس, اگر میں ایم اے گڈ سیلر, میں نے کہیں سے 1 درجن انڈے خریدے, سستے مل گئے, اور 2 روپے پروفٹ کر کے میں نے بیچ دیے, 2 روپے میں نے ایڈ کر کے دوبارہ 2 انڈے بڑھا کے خرید لیے, اس کے بعد دوبارہ انڈے پہ, تو میں پلس مائنس کرتا گیا اور میں پیسہ بناتا گیا, اینڈ آئی اسٹارٹ ڈیولپنگ ڈوئنگ دا بزنس. اس میں تعلیم کہاں سے؟ تو بزنس ایکیومن ہے, سینس ہے میرا. لیکن تعلیم سے ری انفورس ہوتا ہے آپ کا بزنس ایکیومن. جب تعلیم سے ڈیوائڈ ہوگا بندہ, میں بہت سے ایسے اچھے میکینکس کو جانتا ہوں جو انجن کو 2 منٹ میں صحیح کر سکتے ہیں, جسٹ بیکاز ان کے پاس تعلیم نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو گرو نہیں کر سکتے. ناصر صاحب, ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ گئے. میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے, پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی کا سامنا کیوں ہے؟ ٹیلنٹ کی کمی کا سامنا اس لیے کہ ہم نے کبھی ٹیلنٹ گرو ہی نہیں کیا, ہم نے کبھی ٹیلنٹ سکھایا نہیں, ہم نے کبھی ٹیلنٹ نکالا نہیں. یہ ہو سکتا ہے ناصر, کبھی نہیں تھا ہمارے پاس. آرگنائزیشنز ہیں, ملٹی نیشنل ہیں, وہ ٹیلنٹ تھوڑے, وہ امپلائیز ہیں, وہ ڈیلی ورکرز ہیں, صبح آتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں شام میں. ہمارے یہاں پڑوسی ملک کی مثالیں دی جاتی ہیں, جی بالکل دی جائیں گی, گوگل, یہ وہ, جی ان میں ہمیں فرق کیا ہے؟ سر ان کی ایجوکیشن سسٹم, ان کی سوسائٹی نے, ان کی گورنمنٹ نے, ان کی مطلب پورا ایک سسٹم بن گیا, ایک پورا انوائرمنٹ بن گیا جس میں انکریج کیا انہوں نے انٹرپرینورس کو, اچھے ملازم کو, بزنس مین کو. جیسے کہ مڈل ایسٹ میں آپ نے دیکھا کہ ایک ویژن آیا تھا, ویژن 2050 بھی آ رہا ہے میرا خیال ہے, قطر میں 2030 آیا, اس وقت 2022 بھی آیا تھا اس کے اندر, اس کے بعد ابھی سعودیہ میں ریسنٹلی لیپ سے ہو کے آیا ہوں, 2030 کا ایک ویژن چل رہا ہے. پاکستان میں ایسا کوئی ویژن کیوں نہیں آتا کہ آپ کے اسٹارٹ اپ کے آئیڈیاز کو بائی کیا جائے, آپ کے آئیڈیاز پہ انویسٹ کیا جائے, اور آپ کے واقعی آپ کے ٹیلنٹ کو نکھارا جائے, ٹیلنٹ پیدا کیا جائے؟ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ویژن تب بنتا ہے جب لیڈرشپ کو لوگ آئیں لیڈرشپ کے پاس اور ڈیمانڈ کریں. یہاں پہ تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا, سب خوش ہیں. تو ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے سر؟ خوش کیسے؟ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, کھانے کو نہیں ہے, تحفظ نہیں ہے, ابھی آپ میرے ساتھ چلیں, کرائم ہے, علاج نہیں ہے, آپ کہتے لوگ خوش ہیں. تو ابھی آپ چلیں چائے کے ہوٹلوں پہ, آپ کو کوئی دکھی نظر آئے گا؟ میجورٹی پاپولیشن اس وقت بیٹھی ہوئی یا تو لوڈو کھیل رہی ہے یا چائے پی رہی ہے. اسٹریس کس کے یہاں نظر آ رہا ہے مجھے یہ بتائیں؟ فری کا لنگر ملا ہوا ہے, فری کا کھانا کھا رہے ہیں, اس کے بعد بیٹھ رہے ہیں. ہم نے تو میرے خیال سے یہ دوگلا پن, یہ ڈپلومیسی, یہ حکومت کی, عوام کی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام. تو پھر عوام گلا کیوں کرتی ہے؟ شیخ حکمران چور ہیں, عوام بھی چور ہیں. غلط کر رہی ہے. نہیں, میں تو کہتا ہوں عوام کی غلطی ہے. لیڈرس کو آپ کیوں برا کہہ رہے ہیں بھائی؟ لیڈرشپ پر تو ہمارے سے میں ہی آئیں گے نا, میں یا آپ یا کوئی ان میں سے آگے ہی آئے گا نا. سنگل پوائنٹ کوسچن آخری, کہ ٹیلنٹ پاکستان میں کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم کو ریہال کرنا پڑے گا, اوور آل کرنا پڑے گا. کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے اس کے اندر؟ جو میں پہلے بولتا آیا ہوں, جو ہمیشہ بولتا رہوں گا, ہمیں کریٹیکل تھنکنگ, ہمیں سینس آف انٹرپرینورشپ لانی پڑے گی. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ یار تمہیں ایگزام کے ڈر سے پڑھنے کے بجائے اپنے کانسیپچول تھاٹس کو امپروو کرنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے؟ اسی کو کریٹیکل تھنکنگ, وہیں سے کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالورز چاہیے ہمیں. میں اس کو آسان کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہماری جو عوام ہے, جو ہمارے اساتذہ ہیں, وہ بہت ہی پرابلم سالورز چاہیے ہمیں, پرابلم سالورز چاہیے. انڈسٹری میں نئی انڈسٹریز, مطلب انڈسٹریز ڈیولپ ہو رہی ہیں, نیو انڈسٹریز پاپ اپ ہو رہی ہیں. ہمارے پاس پرابلم سالورز تو ہم بنا ہی نہیں رہے. ہم تو پرابلم بنا رہے ہیں. ہم پرابلم کا حصہ ہیں یا ہم فالوورز ہیں؟ اچھا, ہم پرابلم کا سولوشن بناتے ہیں تو پرابلم کا سولوشن کمیٹی کے اوپر بھی کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ یار اس کمیٹی اس کو سولوشن کو ریویو کرے گی, دین اگین کمیٹی اس کے سولوشن کی ریویژن کو بھی ریویو کرے گی. ہمارے پاس یہی ہے نا
کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کو الزام نہیں، میں لیڈرشپ میں کسی کو الزام نہیں دوں گا. وہ تو مرد الزام ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کو تھوڑی کہتے گا آپ یہ سب کریں. وہ تو آپ کی مینڈیٹ لے کے آئے، آپ جو بولیں گے وہی کریں گے. جب لوگ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے، جب آپ سستے میں بک جائیں گے تو کیا کریں گے؟ بات ختم. جب آپ کی ڈیمانڈ ہی اتنی ہے کہ مجھے یہ بتائیں ہر 2 منٹ بعد ریلی نکل آتی ہے کہ ہمارے حقوق دو. کون تو سے بھائی حقوق؟ وہی میں کہتا ہوں، آپ نے اسکولس کے لیے کیوں نہیں کیا انویسٹ؟ اسکولس کے لیے کیوں نہیں لڑتے آپ؟ فری میڈیکل ہیلتھ کیئر کے لیے ناصر صاحب بہت لڑتے؟ سمپل سا فارمولا ہے، جو عوام اپنے گاؤں میں سڑک نہ چاہتی ہو، گیس نہ چاہتی ہو، روڈ نہ چاہتی ہو، باقی سہولیات نہ چاہے اور ایک سرکاری نوکری چاہتی ہو، سرکاری نوکری بک جاتی ہو، تو میرا خیال ہے غلامی کے سوا اس کا کوئی حل نہیں ہے. سر ہم نے میں بالکل صحیح، پاکستان کے تمام حالات کا ذمہ دار پاکستان کی عوام کو سمجھتا ہوں. بالکل پاکستان کی عوام انتہائی کمفرٹ میں رہنے کی عادی بہت ہے. comfort ہم میں سمجھتے ہیں کہ محنت ہم نہ کریں کوئی اور کرے. ایگزیکٹلی بہت کمفرٹ میں آ گئے. اور جب ہمیں تک چینج یہ ہونا پڑے سلسلہ تب تک چلے گا جب تک ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. دیکھیں میرا کچن چل رہا ہے، ام اوکے. آپ کا کچن چل رہا ہے، آپ اوکے. آپ چاہتے ہو کہ جہاد کوئی دوسرا بندہ کرے. جب ایٹ اے ماسس میرا گھر کا اناج ختم ہوگا تو میں آپ کو نوچوں گا، آپ مجھے نوچیں گے. اور جب ہم ایک دوسرے کا اناج بھی نوچ چکے ہوں گے تو پھر ہم حکومت کے کپڑے نوچنے پہ مجبور ہوں گے. تو کوئی بچے گا ہی نہیں. جب ہم ایک دوسرے کو گئے تو کوئی بچے گا ہی نہیں. تو دیکھیں جس کمفرٹ میں ہم رہ رہے ہیں اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا. ہمیں نکلنا پڑے گا. ہر ایک شخص کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ میں گزار کیا رہا ہوں، یہ زندگی ہے؟ نہیں وہ تو بہت خوش ہے، صبح اٹھتا ہے، گاڑی نکالتا ہے، آٹومیٹک گاڑی، ٹیڑھا ہو کے بیٹھتا ہے، موبائل ہاتھ میں لیتا ہے، چائے کو انجوائے کرتا ہے. آج کل روزے ہے، روزے کا ٹائم ٹریفک میں انجوائے کر کے گزارتا ہے. یہ ہم تو بہت خوش ہے، مست ہے. آپ مجھے بتا دیں کون سے علاقے کا شاپنگ مال خالی ہے، کون سا ڈھابا خالی ہے، کون سا ریسٹورینٹ خالی ہے، کہاں پہ افطاری نہیں ہو رہی، جناب مجھے بتا دیں آپ. تو یہی ہے نا، پرائیورٹیز ہماری سیٹ ہی نہیں ہے. تو یہی تو وہی مسئلہ ہے کہ انفرادی طور پہ میرا گھر سیف ہے، میرا کچن چل رہا ہے، میرے پاس کھانا ہے، ہم اوکے. باقی سینس آف نیشنلزم، پیٹریوٹزم، نیشنلزم نہیں، پیٹریوٹزم ختم ہو چکا ہے. تو سوسائٹی وی آر فیل. سوسائٹی ایون وی آر نو مور وی آر آن آور وے ٹو اے فیلئر. کمپلیٹ فیلئر نہیں ہوا، اللہ کا کرم ہے، لیکن وی آر مطلب ہم کوئی پراپر سوسائٹی بھی نہیں ہے. بحیثیت لیگل ایکسپرٹ آپ اپنے کیا کمنٹ دیں گے اس پہ؟ اینڈنگ کمنٹس. سر بحیثیت لیگل ایکسپرٹ میں یہ کہوں گا کہ اپنی لیگل کولیگس کو جتنے بھی ہیں، لا فریٹرنیٹی کو میں یہ کہوں گا کہ ہم حکومت کو انسٹیڈ آف انکلوڈنگ عوام کرٹیسائز کرنے کے ہم حکومت کی ہیلپ کریں ان فارمولیٹنگ لاز اور امپلیمنٹنگ ایز ویل. امپلیمنٹیشن تو بعد کی سٹیج ہے، لیکن ہمیں اس میں بھی ہیلپ وہ عوام کی ول پہ ہوگا. امپلیمنٹیشن چاہے آپ کتنے بھی بیوروکریسی بٹھا دیں، اگر عوام نہیں چاہے گی تو امپلیمنٹ کیسے کریں گے آپ؟ رائٹس اٹھیں گے. عوام کو ریڈی ہونا پڑے گا. لیگل فریٹرنیٹی کی بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کرے، سجیشنز دیں. انسٹیڈ ہم سب صرف لیگل فریٹرنیٹی سب کرٹیسزم کی طرف آ گئے ہیں. اب ہمیں چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، اور یہ چینج ہمارے سوا اور کو لا نہیں سکتا. اور اگر ہم نہیں لائیں گے تو ہمارے حالات جو ہے مزید پر. بہت شکریہ ناصر صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ناصر صاحب نے جو گفتگو تھوڑی سی ڈی ٹریک بھی ہو رہی تھی، چونکہ معاملات یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے جس پہ ایک مختصر وقت میں بات ہو نہیں سکتی. لیکن بات یہ ہے کہ فرد قائم ملت سے تنہا کچھ نہیں. پاکستان کی عوام پاکستان کی مٹی بڑی زرخیز ہے. ہمارے پاس ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے، کام کرنے والوں کی کمی نہیں، اور مواقع کی بھی کمی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حصے کی محنت کوئی اور کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف پھل کھائیں، بیج کوئی اور بوئے، اس کی سینچائی کوئی اور کرے، اس کو پانی کوئی اور دے. ہم کمفرٹ زون میں رہیں. برابر والے کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایز اے سوسائٹی جب یہ مسئلہ ہم سب کو ہٹ کرے گا تو میرا خیال ہے کہ تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے. جاگ جائیے، اس سے پہلے آپ کو زبردستی جاگنا پڑ جائے. بہت شکریہ.